की कहानी है दो भाइयों की। ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब और अपनी मिसाल आप है। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और इसके बाद फिर बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रात का भयानक सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। हर सू मौत की खामोशी छाई हुई थी। इंसान ही क्या, सब चरिंद परिंद अपने अपने ठिकानों और घरों में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। माहौल में वहशतनाक चुप सी तारी थी। किसी वक्त हशरात की आवाजें माहौल में सनसनी पैदा कर देती। खामोशी का जादू थोड़ी देर बाद फिर हावी हो जाता। उस दिन चांद भी नहीं निकला था। चांद की आखिरी तारीखें थीं। सब अपने अपने घरों में बच्चों को सीने से लगाए हुए तमाम जानदार आराम कर रहे थे। ऐसे में अचानक कब्रिस्तान की 10 फुट ऊंची दीवार से एक नकाबपोश ने दीवार से कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर छलांग लगाई। इस बार कुछ आवाज ज्यादा थी। कब्रिस्तान के हशरात ने इस आवाज को सुना और खामोशी को तोड़ा और चीखने लगे। भयानक आवाजें कब्रिस्तान में गूंजने लगी। इसी दौरान दूसरा नकाबपोश कब्रिस्तान में कूदा। दोनों वहीं जम गए। दोनों नकाबपोशों ने एहतियातन इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि उनको किसी ने देखा तो नहीं। थोड़ी देर तक जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो उन्होंने दीवार पर हाथ मारा तो उनके हाथ में एक कुदाल आ गई, जो उन्होंने शायद नकब लगाते वक्त दीवार पर रखी थी। कुदाल हाथ में आने के बाद एक नकाबपोश तेजी से कब्रों को फुलांगने लगा और एक सिमत में चलता गया। दूसरे नकाबपोश ने उसकी पैरवी में कदम आगे बढ़ाए। हाथ में कुदाल की मदद से कब्रों के इर्द गिर्द मौजूद कीकर के कांटों से खुद को बचाता हुआ उसके साथ चलने की कोशिश में मसरूफ था। मगर अगले वाले नकाबपोश की रफ्तार कुछ ज्यादा थी और उसके हिसाब से वो तकरीबन दौड़ ही रहा था। चलते चलते वो एक ताजा कब्र के पास आ गए। ताजा से कब्र के पास खड़े हुए पिछले नकाबपोश गिरता पड़ता उसके पास आकर ठहर गया। सख्त सर्दी के बावजूद उसे पसीना आ गया। उसने नकाब उतारा जिससे उसने खुद को ढांप रखा था। उसको उतार कर दोबारा पहना और एक ठंडा सांस लिया। यही कब्र है जिसे आज दफनाया गया था? पहले वाले ने पूछा तो दूसरे ने कहा, हाँ यही कब्र है। गोया उसने पहले वाले की बात की तस्दीक की हो। अच्छी तरह तसल्ली कर ली ना तुमने? पहला तेज आवाज में बोला। जी हाँ, मैं खुद यहाँ आया था जनाजे के साथ और कब्र मुकम्मल होने तक इधर ही था। मुझे यकीन है कि यही कब्र की निशानियां हैं जो मैंने जहन में रखी थी। वो भी उसी कब्र की तरफ इशारा करती हैं। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अब खोदो भी, भूख से बुरा हाल है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मजीद इंतजार नहीं होता। खोदो, शाबाश, जल्दी करो। दूसरे ने निशानदही करते हुए कहा और उकताए हुए लहजे में बोला, ठीक है मैं खोदता हूं, तुम इधर उधर का चक्कर लगाओ और देखते रहना कि किसी को खबर ना हो कि हम यहाँ हैं। ऐसा ना हो हमें कोई दबोच ले। जब मैं थक जाऊंगा तो मैं तुमको हल्की सी सीटी से इशारा दूंगा, फिर तुम आकर खोदना। साथ मिलकर काम करेंगे, अकेला मैं नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मिलकर काम करेंगे। मैं अकेला नहीं खोद पाऊंगा, तुम वक्त जाया मत करो। दूसरे ने तेजी से कहा और एक तरफ चलने लगा। वो पहले वाले को मदद देना चाहता था ताकि उनका काम राज में रहे और वो इत्मीनान से अपना काम कर सकें। पहले वाले ने अपना नकाब उतारा तो कुदाल का एक भरपूर वार उस ताजा कब्र पर किया और मिट्टी हटाने लगा। न जाने कौन सा इसरार था जिसके लिए वो इस होलनाक और वहशतनाक कब्रिस्तान में आकर एक ताजा कब्र को खोद रहे थे। कुदाल की भरपूर जरब कब्र पर मौजूद मुर्दे के दरमियान फैली हुई मिट्टी को बदतदरीज कम कर रही थी। वो बड़ी तेजी से दोनों बाजुओं का इस्तेमाल कर रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। वो निहायत इत्मीनान और तेजी से कब्र खोद रहा था। जब थक जाता तो 2 मिनट तक ठहर जाता, फिर वो दोबारा से अपने काम में मगन हो जाता। जब वो कब्र को आधे से ज्यादा खोद चुका तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो काफी थक चुका था। उसने हल्की सी आवाज में सीटी निकाली और कुदाल हाथ में पकड़े कब्र से बाहर आ गया। नकाबपोश ने दूसरे को इशारा किया, इसलिए अब वो खुदाई करने वाला था। सीटी की आवाज सुनकर वो तेजी से पहले वाले की जानिब आया
اور اس سے کدال لے کر تیزی سے باقی کام کو پورا کرنے لگا۔ پہلے والا ایک جگہ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ ساتھ میں وہ احتیاط سے ارد گرد طائرانہ نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور قبر کا معائنہ کیا۔ قبر تختوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ نہایت آرام سے ہاتھوں کی مدد سے تختوں کی مٹی ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ گاؤں وغیرہ میں قبروں میں تختوں کے بجائے پانی پینے والے گھڑے، تختے یا سل کی جگہ قبروں کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور اس قبر میں بھی گھڑے ہی رکھے ہوئے تھے، یعنی گھڑوں کے ارد گرد سے مٹی صاف کرنے لگا۔ یہ کام وہ خاصی تیزی سے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کدال کا ایک ہلکا سا وار گھڑے پر کیا۔ گھڑا آرام سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ٹوٹ گیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے گھڑے کی کرچیوں کو اٹھا کر ایک جگہ ڈال دیا اور بقیہ گھڑا میت سے ہٹانے لگا۔ اس کام میں اسے چند منٹ لگ گئے۔ میت کے اوپر سے تمام رکاوٹیں ہٹانے کے بعد اس نے ہلکی سی سیٹی کے ساتھ اپنے ساتھی کو بلایا اور ان دونوں نے پیار سے مردے کو قبر سے نکال کر قبر کے سرہانے جانب ڈال دیا۔ خود باہر آ گئے اور پھر تیزی سے انہوں نے قبر کی مٹی برابر کر دی۔ یہ کام انہوں نے اتنی صفائی سے کیا کہ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ قبر دوبارہ کھودی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مردے کو کھانے والا بجو بھی دھوکے میں پڑ جاتا اور اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ انہوں نے میت کو تیزی سے اٹھایا اور دیوار عبور کرتے ہوئے تیزی سے مختلف گلیاں پھلانگتے ایک کچے گھر میں داخل ہو گئے۔ چار دیواری کا دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد انہوں نے کمرے میں لاش رکھ دی اور اس کا دروازہ بھی اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اس سارے واقعے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ قبرستان سے ایک تازہ مردہ راتوں رات چرا لیا گیا۔ نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے یہ کام کیا گیا۔ مردے کو بوسیدہ سے کمرے میں ڈالنے کے بعد وہ دونوں بے دم سے ہو کر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گر پڑے اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے لگے۔ جیدے، ہاں بول، دوسرے نے جواب دیا۔ کوئی عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ہیرو، مگر مجبوریاں سب کچھ کرواتی ہیں۔ دیکھ لے، اس گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، سب ہمیں بہت شریف سمجھتے ہیں۔ اگر پکڑے گئے تو؟ جیدے نے پریشانی کا اظہار کیا تو دوسرا بولا، تو دیکھا جائے گا، تو ڈر مت۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نیند کی وادی میں جا چکے تھے۔ جس وقت ان کی آنکھ کھلی تو رات ختم ہونے کو تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اٹھا، اس نے کمرے کے ایک صندوق سے، جو حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو چکا تھا، اس نے کچھ برتن اور کچھ اوزار نکالے اور پھر اس کا گوشت اس طرح بنانے لگا جیسے کوئی مرغی کا گوشت کاٹتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیگچے میں اس کو ڈال کر پکایا جانے لگا۔ عام انسان کو تو یہ سوچ کر ہی ابکائی آ جاتی ہے کہ وہ مردہ خور تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ مردے کا گوشت پکا کر کھانے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں اسے چٹ کر چکے تھے۔ مردے کا کفن اتار کر انہوں نے صندوق میں سنبھال کر رکھ لیا۔ سارے دیجکے کو خالی کرنے کے بعد انہوں نے گندے کپڑے سے کمرے کا فرش صاف کرنا شروع کر دیا اور پانی کے گلاس حلق میں انڈیلنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی چارپائی پر گر پڑے۔ جب سو کر اٹھے تو عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر نہائے، کپڑے بدلے اور گاؤں میں گھومنے پھرنے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ کافی دیر تک آوارہ گردی کرتے رہے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو واپس آئے اور اپنے بوڑھے اور جوان دوستوں کی بیٹھک میں گپ شپ کرنے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حقہ اور چائے پی اور رات گئے تک واپس آ گئے۔ ان کا اصل روپ ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ سب لوگ انہیں بہت معزز سمجھتے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ دونوں جوانی کی حدوں سے نکل کر بڑھاپے کی راہوں میں گامزن تھے۔ بڑا بھائی 45 سال کا ہو چکا تھا اور چھوٹا بھائی 42 سال کا۔ وہ دونوں چارپائیوں پر لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ پیٹ بھرا ہو تو انسان کو ویسے ہی نیند آنے لگتی ہے۔ جیدہ کافی چالاک اور کمینہ انسان تھا۔ اس کا کام مرنے والے کے جنازے میں شریک ہونا تھا اور جا کر قبر کی نشاندہی کرنا اور مرنے والے کے لواحقین سے مگرمچھ کے آنسو بہا کر تعزیت کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور تھوڑے بہت پیسے اور مردے کے ساتھ آئے خوشبو کے کپڑے وغیرہ حاصل کرنا۔ نیچ اور گھٹیا ذہنیت والا جیدہ لوگوں کو بہت جلد اپنے چکر میں پھانس لیتا، جبکہ ہیرو کا کام بازار سے امیر لوگوں سے ملاقات کرنے والوں کی خبرگیری کرنا اور دوستوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ وہ دونوں جسمانی طور پر کافی کمزور ہوتے جا رہے تھے، مگر کمینگی اور شیطانی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی
اور ان کی باتوں اور رویوں سے لگتا تھا کہ جیسے ان جیسا بغیرت اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ انسانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے حیوان تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف مردہ انسانوں کو کھانا اور معصوم لوگوں کو لوٹنا تھا۔ کوئی بھی مسلمان شخص ایسا نہیں کر سکتا، مگر وہ ذلیل یہی کام کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میری ڈیوٹی رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوتی، کیونکہ اس دوران میں نہ تو لوگوں کا رش ہوتا اور نہ ہی کوئی ٹینشن۔ شام کو میرے دوست نے مجھے فون پر کہا کہ یہاں کسی دن آؤ، میں نے تم کو ایک بابا جی سے ملوانا ہے، جن کے پاس ایک بہت ہی حیران کن کہانی ہے۔ ہم نے وہ کہانی سنی ہے۔ توبہ یار، انسانوں کو حیوان بنتے دیکھا ہے۔ دوست کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے سوچا اس کے گھر جا کر اس بارے میں معلوم کروں گا۔ کچھ دن کے بعد میں دوست کے گھر چلا گیا اور اس سے تفصیل سے بات کی۔ دوست نے کہا میں صبح تمہیں بابا کے پاس لے چلوں گا، وہ تمہیں کہانی سنائیں گے جو ہم نے بھی سنی ہے، مگر یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں تجسس میں پوری رات نہیں سو سکا۔ دوسرے دن میں بزرگ کے پاس چلا گیا اور ان کو سلام کرنے کے بعد میں نے کہا بابا جی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے انسانوں کو حیوان بنتے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر بابا نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر میرے کہنے پر انہوں نے کہانی سنائی۔ انہوں نے کہانی سنائی کہ شام پور کے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے، جن کا والد کافی عرصہ پہلے فوت ہو گیا۔ اس وقت وہ جوانی کی حدوں میں آ رہے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں نے ان کو پالا اور مختلف گھروں میں کام کاج کر کے کبھی کسی سے مانگ کر کھلایا اور کبھی کسی سے، اسی طرح انہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ ان دونوں کی شادی بھی کر دی۔ ماں کو دونوں بیٹوں سے بے حد محبت تھی اور وہ اپنی ماں پر جان چھڑکتے تھے، مگر ان کی بیویاں گھر آئیں تو انہوں نے ماں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور اس کا جینا حرام کر دیا۔ ماں بیٹوں کی خاطر اس ذلت کو برداشت کرتی رہی۔ دونوں بھائی قریبی گاؤں میں کام کرتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ایک بار ان کی بیوی نے طیش میں آ کر ان کی ماں کو بہت مارا اور لہو لہان کر دیا۔ دوسرے کی بیوی نے بھی جیٹھانی کا ساتھ دیا۔ ماں نے اس کی شکایت اپنے بیٹوں سے کی اور سارا حساب کتاب کھول دیا۔ بیٹوں نے یہ سن کر بیویوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ ان کی بیویاں بھی ایسی ہی تھی، فوراً گھر جا کر جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی اور اپنے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن گئی۔ یہ سن کر دونوں بھائی بیویوں کی چالاکی پر غصے میں آ گئے۔ بھائیوں نے ان دونوں پر ہلہ بول دیا، ان کی وہ ٹھکائی کی کہ بس پوچھو مت۔ بیویوں کے باپ اور بھائی بھی کود پڑے۔ ماں اپنے لختے جگروں کو چھڑوانے آئی تو اس کی سمدھن نے اس کا وہ حال کیا کہ بس خدا کی بنا۔ دونوں بھائیوں کا گھر خراب ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ بیویاں روٹ کر میکے چلی گئیں۔ منانے کی لاکھ کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ عرصہ کوششیں جاری رہیں، مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ وہ خود آئیں اور نہ ہی کوئی منانے آیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی ماں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، یعنی وہ مر گئی۔ عزیز و اقارب سے ان کی بنتی نہیں تھی۔ اکیلے ہو گئے، اس لیے گھر میں خود کچھ پکا نہیں سکتے تھے۔ شروع میں ہوٹلوں سے کھاتے رہے، گھر کے کام کاج بھی خود ہی کرتے۔ ایک دو بار بیگموں کو منانے گئے مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی ٹھکائی نہیں بھولی تھی۔ برے حالات شروع ہو گئے۔ ان کی زندگی کی گاڑی چلنے لگی، کام کاج کرنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ ایک بار ہیرو سخت بیمار ہوا، اس کے علاج پر کافی خرچ اٹھ گیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا مگر جو کچھ بھی تھا وہ علاج پر لگ گیا۔ کچھ پاس ہوتا تو کھاتے پیتے۔ بہرحال مشکل سے گزارا ہونے لگا۔ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ کچھ عرصہ تو محلے والوں نے ان کو روٹی اور سالن دیا، پھر پیٹ بھر کر نہ کھانے کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ ملنے والے اور دوست احباب نے ان سے منہ موڑ لیا اور جو روٹی ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ فاقے ہونے لگے اور گھر کا جو سامان تھا وہ بیچ کر قرض ادا کیا۔ اب کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ بیچ دیتے۔ کمزور فاقوں کی وجہ سے ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن ان کو سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ جیدہ بھوک مٹانے باہر گیا کہ شاید کوئی ان کو کھانے کے لیے دے دے، مگر کسی نے ایک پائی بھی نہ دی۔ شام تک گھومتا رہا مگر کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر شام کو واپس آ گیا۔ پیٹ کی بھوک انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ راستے میں گاؤں کے چوک میں ایک جلیبیوں کی دکان دیکھ کر گھس گیا اور جلیبیاں اٹھانے لگا۔
दुकानदार उसे चोर समझकर मारने दौड़ा और वो भूखा वहां से दौड़ पड़ा। वापस घर आने लगा तो रास्ते में एक सड़क पर मरा हुआ कुत्ता मिला, जो शायद किसी ट्रक के नीचे आ गया था। उसका जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था और उसके अंदर के एजाज दिखाई दे रहे थे और उससे बदबू आ रही थी। गोश्त देखकर और भूख के मारे उससे रहा न गया। उसने मुर्दा कुत्ते को बगल में उठाकर छुपाया और घर ले आया और उसे कड़ाही में डाला और चूल्हे में आग जलाई और पानी भी उसमें डाला। हीरो भूख से बेहोश हो चुका था और खाना मांग रहा था। उसने तेजी से कुत्ते का गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में डाला और आहिस्ता आहिस्ता वो खाने लगा। गोश्त खाने से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई और वो अब उसने मजीद गोश्त मांगना शुरू कर दिया। भाई ने उसे थोड़ा सा सब्र करने को कहा, मगर वो ना माना। मानता भी कैसे, 3 दिन से जो भूखा था, भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो तेजी से उठा, कड़ाही को उतार लिया और उसमें मौजूद गोश्त हाथों की मदद से खाने लगा। वो ऐसे खा रहा था जैसे बकरे का गोश्त हो। पेट भर गया तो दोनों मुतमईन हो गए। ये उनकी पहली शुरुआत थी। फिर वो दरिंदे बन गए। मरे हुए कुत्ते या मुर्गी, जो भी जानदार उनको मिलता वो पकड़कर खा जाते और अपनी भूख मिटा लेते। कुछ अरसा तो यूं ही गुजर गया। उनका पेट हर रोज भरने लगा, मगर कुछ अरसे बाद ही सिलसिला रुक गया, क्योंकि गांव में जितने आवारा कुत्ते या बिल्लियां थे वो सब के सब उनके पेट में पहुंच चुके थे। जब ये सारे खत्म हो गए तो फिर से फाके होने लगे और इस दौरान उनके गांव का एक नौजवान लड़का इमरान फौत हो गया। वो इमरान के जनाजे में शरीक थे। 27 साल के इमरान के साथ उनकी दोस्ती थी। इमरान उनकी कुछ न कुछ मदद करता था। अब वो आसरा भी चला गया। शाम को उसे दफनाया गया तो दफनाते वक्त कब्र के पास ही रहे। इमरान के मरने का दुख सबसे ज्यादा उन दोनों भाइयों को था। वो बहुत रोए। बहरहाल जब सारे वापस आने लगे तो उनको भी साथ ले आए और उनको खाना दिया। काफी दिनों बाद इंसानों का खाना खाया, यानी रोटी और सालन। एक बार तो रोटी देखकर भाइयों के आंसू जारी हो गए, क्योंकि काफी अरसे से वो जानवरों के हराम गोश्त खा रहे थे और अब उनकी आदत बन चुकी थी। रोटी खाने लगे तो रोटी नान ने उनको मजा न दिया, बल्कि उनको रोटी खाकर कै आने लगी। रोटी उनका मैदा कबूल ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे रोटी उनके लिए अजनबी हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों ना खा सके। वो इंसान होकर भी इंसानी ग़िज़ा नहीं खा सकते थे। वहां से निकलकर वो कब्रिस्तान में आ गए कि शायद कोई वहां पर कुत्ता या बिल्ली मिल जाए। उन्होंने सारे कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कुछ ना मिला। भूख से जैसे उनका बुरा हाल था, चलना भी 2 बार हो चुका था। उसी वक्त वो इमरान की कब्र पर आ बैठे। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, भूख की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा था। खाने को कुछ भी ना मिला कि वो खा लेते। इतनी सकत और हिम्मत नहीं थी कि घर चले जाते। मजीद गश्त करने से कासिर थे। सोच सोच कर पागल होने लगे कि खाना कहां से ढूंढा जाए, मगर अकल में कुछ नहीं आया। मजबूरन हाथों को काटने लगे। जेदे ने अपने बाजू पर काटा तो दांत जिल्द को चीरते हुए अंदर घुस गए और खून उनके मुंह पर लगा तो जायका अच्छा लगा। उसने निकलने वाला खून चूस लिया और जबान फिर तेजी से काम करने लगी। उसी दौरान उसके जहन में एक मंसूबा आया। उसने इमरान की कब्र खोदी और उसका भाई उसका हाथ बटाने लगा। कब्र खोदकर उन्होंने लाश को बाहर निकाला और साइड पर रखकर कब्र बंद की। इस काम में उनको काफी वक्त लग गया और हलक सूख कर कांटा हो चुका था। जैसे तैसे उन्होंने कब्र को बंद किया और इमरान को घर ले आए। उसे काटा, गोश्त की बोटियां बनाई और पकाकर खा गए। अब उन्हें खाने का और नया जरिया मिल गया। आवारा कुत्ते और बिल्लियों से जान छूट गई। जो पैसे जमा हो गए उससे उन्होंने छुरियां, टोके, कुदालें वगैरह खरीद ली। जो बच गए उन पैसों से नमक, मिर्चें, चीनी और कुछ कपड़े खरीद लिए। इस तरह 2 साल उन्होंने गुजार लिए। तमाम मरने वाले कब्रिस्तानों के मुर्दे रातों को गायब हो जाते। मुर्दे की हड्डियां वो सहन में दबा देते। मुर्दे का कफन वो लालची दुकानदारों को सस्ते दामों बेच देते। इंसानों के भेस में ये दरिंदे निहायत चालाकी से काम कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उनके गांव में क्या खेल खेला जा रहा है। इंसानी ग़िज़ा से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो इस ग़िज़ा के जानिब आंख उठाकर नहीं देखते थे। उनका कहना था कि कुत्ते और इंसान का गोश्त बहुत ही लजीज होता है।
ان کو اتنا مزہ دیتا ہے کہ وہ حلال جانوروں کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، وہ برابر اپنے کام میں مصروف رہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک بار وہ مردہ لے کر اپنے گھر آئے، اس کا گوشت کھانے کے بعد سو گئے۔ محلے والوں میں سے ایک بچہ تک بھی ان کے گھر نہیں آتا تھا، کیونکہ محلے میں ان کی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں تھی، بس چند مخصوص لوگوں سے شام کے وقت ملتے۔ گھر میں اتنی گندگی ہوتی کہ کوئی ان کے گھر نہیں آتا، اس لیے وہ مردے کو بے فکری سے چارپائی پر ڈال دیتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کسی نے آنا تو ہے نہیں، کون دیکھے گا۔ مردے کے اوپر کچھ کپڑے وغیرہ ڈال دیتے اور پھر بے فکر ہو جاتے۔ صبح ان کے گھر پڑوسیوں کا کتا گوشت کی خوشبو سونگ کر آیا تو ان کی نظر پڑ گئی۔ کتے کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا، مگر یہ کتا ان کی نظر سے اس لیے بچا ہوا تھا کیونکہ یہ پالتو کتا تھا۔ موٹا تازہ کتا ان کے سامنے تھا، جس میں گوشت کی مقدار کافی تھی۔ وہ مردے کو چھوڑ کر کتے کی جانب لپکے۔ کتا بھاگ کر گلی میں چلا گیا۔ دونوں احتیاط سے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ کتا مختلف گلیاں عبور کرتا گیا، وہ بھی بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ کتا کافی دور نکل آیا۔ کتا قبرستان میں آ نکلا، اس کے منہ سے پسینہ پانی کی طرح بہتا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے پڑے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور قبرستان میں ایک جگہ تھکن سے نڈال ہو کر وہ گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور سوچنے لگا کہ دیکھو کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جیدے اور ہیرو نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ ان دونوں کو کتے کے پھولے ہوئے سانس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ کتے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اب خیال میں اس کے گوشت کو کھانے کا تصور کرنے لگے۔ کتا بغیر آواز پیدا کیے مر گیا۔ ان دونوں نے اسے جگہ پر رکھ دیا اور نشانی لگا دی تاکہ رات کو اسے اٹھانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پڑوسن جو کہ کتے کی مالکن تھی، جس نے کتے کو ان کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کتے کو پکڑ کر گھر لانے کے لیے ان کے گھر آئی۔ کافی عرصے بعد وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو اسے عجیب سی بات محسوس ہوئی، ڈر سا لگا اور ایسا لگا جیسے اس گھر میں انسان نہیں بلکہ جن بھوت رہتے ہوں۔ جگہ جگہ عجیب سی بدبو، اجڑا ہوا گھر، کوئی شے کدھر پڑی ہے اور کوئی کدھر۔ عجیب بھوکے ننگے بیکاریوں جیسا ماحول تھا۔ تعفن زدہ ماحول دیکھ کر 35 سالہ عشرت کو ابکائی سی آ گئی۔ آواز دینے لگی، کوئی ہے اس گھر میں؟ اس نے کتنی مرتبہ اپنی بات دہرائی مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اندر کمرے میں گئی تو کڑاہی میں گوشت پک رہا تھا اور وہاں تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا رکنا وہاں محال ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسی وقت اس کی نظر بائیں طرف چارپائی پر پڑی، جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے بھاگ کر گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کا بھائی دوڑتا ہوا ان کے گھر آیا اور اس نے کمرے میں پڑے وجود کو دیکھا تو اسے بھی خوف محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چادر ہٹائی اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ سامنے پڑی ہوئی لاش ان کے رشتہ دار ریحان کی تھی، جسے وہ چند دن قبل دفنا کر آئے تھے۔ وہ منو مٹی تلے اسے خود دبا کر آئے تھے اور اس کا کل بھی ہو چکا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ عشرت نے پوری چادر ہٹائی تو پھر ایک بار ان پر خوف کا غلبہ چھا گیا۔ دہشت سے ان کے جسم کانپنے لگے اور ان کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، پاس ہی ایک بڑا سا ٹوکا پڑا تھا۔ دونوں ٹانگیں کسی تیز دھار آلے سے کاٹی گئی تھی اور کڑاہی میں پکنے والا گوشت بھی اسی کا تھا۔ ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بائی تو خیر خود پر قابو پا گیا، مگر عشرت سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا۔ اس کی زوردار چیخوں نے پورے محلے کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور پورا محلہ تھوڑی دیر میں اکٹھا ہو گیا۔ عشرت نے ڈرتے ڈرتے ساری بات کہہ سنائی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے ریحان کی لاش دیکھی تو انہیں یقین آیا۔ وہ قبرستان سے واپس آ رہے تھے، گاؤں والوں نے انہیں پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ان دونوں کی خوب درگت بنائی۔ ریحان کے گھر والوں کا صدمے سے برا حال تھا۔
वो उसकी लाश देखकर जोर जोर से रो रहे थे। दोनों भाइयों ने मार खाने के बाद तमाम कहानी उनको सुनाई। तमाम लोग उनकी कहानी सुनकर तौबा तौबा करने लगे। वो इंसानों के दरमियान रहते हुए दरिंदे बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंच गए। आज भी लोग उनकी कहानी को याद करके कांपते हैं। कहानी सुनने के बाद मैं हैरान रह गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक हैं? श्याम नगर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन वो इंसान थे। इंसानों के रूप में इंसानों में रहते हुए भी हैवान थे। खुदा सबके हाल पर रहम करे और किसी को भूख में इतना मजबूर ना करे कि वो गैर इंसानी हरकतों पर उतर आए। हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए।